الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان درس قرآن کی ترتیب چل رہی ہے. آج 12واں رکوع شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ بے شک اس حضرت جبریل نے تو لایا ہے قرآن مجید آپ کے دل پر. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدی، کہ یہ کتاب قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتاب ہیں ان کی، یعنی توریت کی اور انجیل اور زبور کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں سراپا ہدایت کا سامان ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، آگے فرمایا خبردار سنو، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتی، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور حضرت جبریل کا، ومیکائیل، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تو سن لو فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے ایسے کافرین کا. دیکھیں جی اس آیت کا مختصر پس منظر کیا ہے. جب تک آپ وہ نہیں سنیں گے تب تک مکمل آیت کا مقصد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک جماعت یہودیوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چند سوالات لے کر کے کہ اے نبی، اگر آپ ہمیں ان سوالوں کے جوابات دیں گے تو پھر ہم آپ کو سچا پیغمبر سمجھیں گے اور آپ کی تصدیق، یعنی آپ کے نبوت کی تصدیق کریں گے. اس پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو پھر کیا تم ایمان لاؤ گے اور میری تصدیق کرو گے اور میری تابعداری اور فرما برداری کرو گے؟ اس بات کا میرے ساتھ عہد اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم اس بات پر آپ کے ساتھ وعدہ اور اس کا عہد کرتے ہیں. اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہودیوں کی جماعت نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ توریت میں کیا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو عرق النساء کی بیماری ہوئی تھی اور آپ تکلیف میں تھے تو آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اس بیماری سے صحت یاب بنائیں گے تو پھر میں یہ نظر کرتا ہوں تو میں آپ کے لیے اپنی پسندیدہ کھانے کی چیزوں میں سے گوشت، اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اپنے اوپر حرام کر دوں گا، اور پینے کی چیزوں میں سے اونٹنی کا دودھ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نہایت پسندیدہ تھا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اگر آپ مجھے صحت دیں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی تو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہودیوں سے کہ کیا میرا جواب درست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ کا جواب درست ہے. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر کے ان کو قسم دے کر کے پوچھا کیا جس نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تم فالو کرنے والے ہو، اس کی تورات کو پڑھنے والے ہو، کیا تمہاری تورات کے اندر یہ جواب ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ واقعتاً آپ کا جواب درست ہے. اس کے بعد پھر پوچھنے لگے کہ اچھا جی آپ یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ مرد کا جو پانی ہے وہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے،
اور عورت کا جو پانی ہے وہ پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، اور جب یہ آپس میں ان پانیوں کا میلاپ ہوتا ہے تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے تو پھر اولاد اسی قسم کی پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو اولاد نرینہ ہوگی اللہ کے حکم سے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح ان کی صورت کا مسئلہ ہے کہ اگر مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا جو ہے وہ اپنے والد کے شبیہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی اپنی ماں کے شبیہ ہوتی ہے، اس جیسی اس کی صورت بنتی ہے. اس پر بھی وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا کہ آپ کا جواب درست ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اچھا جی ہم بات کو اب بیس کو ختم کرتے ہیں، ہمیں باقی 2 سوالوں کا جواب بھی دیں. ایک یہ پوچھا کہ تورات کے اندر پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین پیغمبر کی نشانی، خاص نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ اس پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس پیغمبر کی یعنی میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں گی لیکن دل آپ کا جاگتا رہے گا. تو انہوں نے اس پر بھی اقرار کیا کہ واقعتاً آپ کا جواب درست ہے. پھر آخری اور چوتھا سوال یہ پوچھا گیا کہ ہر نبی کے پاس کون سا رسول، کون سا پیغمبر وحی لانے والا تھا؟ آپ نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس آتے تھے، میرے پاس بھی وہی آتے ہیں. تو اس پر جو ہے انہوں نے آگے پھر کہا کہ اچھا جی ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت جبریل آپ کے پاس وحی لے کر کے نہ آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آ جائے، جو بارش کے مسائل بھی اسی کے سپرد ہیں. یہ ذرا آپ چینج کر دیں، اللہ کو کہیں کہ حضرت جبریل نہ آئے، حضرت میکائیل آئے تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دشمنی رکھتے ہو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہمارے آبا اجداد کو بہت تکلیفیں آئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جواب ارشاد فرمایا کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، حضرت جبرائیل کا یا حضرت میکائیل کا، تو یاد رکھو، سن لو، پھر اللہ بھی ایسے کافرین کو اپنا دشمن رکھتا ہے. یعنی تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے کسی فیصلے کو چینج نہیں فرمائیں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ اس کا مکمل پس منظر ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي